السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایڈ ہاک ججز کو تعینات کرنے کا معاملہ، اس سلسلے میں پہلا انکار آ گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ رات گئے یہ اعلان آیا، 1.5 انکار آ گیا ہے۔ پہلا تو تھا کچھ دیر پہلے تک، جو تازہ ترین خبر ہے جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں 2:10 تو دوسرا انکار آدھا آیا ہے، اچھا تو 1.5 انکار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا انکار آیا جسٹس مشیر عالم صاحب کا، آدھا انکار جو ہے وہ آیا ہے جسٹس مقبول باقر صاحب کا۔ مقبول باقر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ کام کرنے میں بذریعہ رپورٹر، تو خود ہی کہا بھی بذریعہ رپورٹر یہ بات سامنے آئی ہے، تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہو بھی سکتے ہیں۔ میں بطور ایڈ ہاک جج کام نہیں کروں گا، یہ ہے انکار۔ ضرورت کیوں پیش آئی ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی؟ دیکھیے تھوڑا سا چوڑا ہونا کہتے ہیں نا اردو میں، کراچی کی لینگویج میں، تو بھائی تھوڑا سا چوڑا ہو سکتا ہے۔ کل رات کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اچھے رپورٹرز، یعنی حسنات ملک پرہیپس دی بیسٹ، دی سینئر موسٹ، قیم صدیقی صاحب، باقی لوگ، قیم صدیقی صاحب نے تو ممکن ان کو خبر ہو، انہوں نے بریک نہ کیا ہو اس خبر کو، لیکن جب وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے ٹویٹر پہ خبر لا کر، جیسی خبر آئی تھی تو اس سے تقریباً 20 منٹ پہلے میں ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکا تھا، یعنی نوٹیفیکیشن میرے پاس تھا، میں اس کو ریکارڈ کر چکا تھا، انالیسس کر چکا تھا، سپریم کورٹ کے 2 ریٹائرڈ جج صاحبان سے اس پر بات کر چکا تھا، اور اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا تھا، تب جا کے یہ ٹویٹر پہ بریک ہوئی تھی۔ اچھا، تو ان سب سے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ آگے میں موجود تھا، حالانکہ میں کوئی رپورٹر نہیں ہوں۔ آ گیا تھا کہیں سے ایک عدد فرشتے کے ذریعے وہ نوٹیفیکیشن میرے پاس۔ نوٹیفیکیشن کیا بتاتا ہے؟ جزیلہ اسلم صاحبہ کے قلم سے، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، اس کے چیئرمین جو کہ ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، 12 تاریخ کو 4 نام سجسٹ کیے گئے، ٹھیک ہے، اور 19 تاریخ کو اجلاس بلایا گیا ہے۔ اب یہ کام ہوا اور اس میں 4 نام سجسٹ کرتے ہوئے نام دیے گئے مشیر عالم صاحب کا، میاں خیل صاحب کا، مقبول باقر صاحب کا، اور سردار طارق مسعود صاحب کا۔ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، یہ 2021 سے 2004 تک کے ریٹائر ہونے والے جج صاحبان ہیں۔ یہ چاروں نام آ گئے، اور یہ بتایا گیا کہ پینڈنسی ہے سپریم کورٹ میں کیسز کی بہت بڑی تعداد میں، اس لیے یہ جج صاحبان آ جائیں گے۔ صحیح ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا فرشتے نے یہ لیٹر بھیجا، تو فرشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ قانون جانتا ہے۔ اچھا، تو میں نے فرشتے سے پوچھا، اور یہ وہ فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، اچھا یہ فرشتہ ہے۔ تو میں نے فرشتے سے پوچھا، میں نے کہا یہ جج صاحبان کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17 جج صاحبان کے ساتھ مل کر جو اہم ترین کیسز ہیں ابھی آنے والے، جو حکومت کے ارادوں سے ظاہر ہو رہے ہیں، صحیح ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی ہے، اس بینچ کا حصہ ہوں گے نہیں؟ عمران خان پہ آرٹیکل 6 ہے، کیا یہ اس کا حصہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو کہنے لگے آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسپیک ٹو اے جج رادر فارمر جج آف سپریم کورٹ، تو پھر میں آپ کو اس پر زیادہ بہتر ورژن دے سکوں گا۔ میں نے کہا آپ کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج صاحب کو ملایا، ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا دیکھیے آئین میں یہ پروویژن ہے، صحیح ہے، یہ جج صاحبان آ سکتے ہیں جب سپریم کورٹ مکمل ہو جائے، اس کے بعد ایڈ ہاک۔ تو سپریم کورٹ مکمل ہے 17 کی، بالکل 4 ایڈ ہاک۔ تو میں نے کہا کہنے لگے آئین میں پروویژن ہے، پہلے طارق محمود صاحب، عارف خلجی صاحب، رمدے صاحب، خلیل الرحمان رمدے صاحب، انہوں نے کہا بڑے بڑے جج صاحبان جو ہیں وہ آ چکے ہیں ایڈ ہاک، تو یہ آئین میں پروویژن ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے کہا انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے کہا عام طور پر ایڈ ہاک آتا ہے 1 سال کے لیے، صحیح ہے، یہاں کیا سجسٹ کیا گیا ہے 3 سال۔ 3 سال مانی خیز ہے، یہ 3 سال بہت مانی خیز ہے۔ ایک لمحے کو مان لیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے، ٹھیک ہے، 25 اکتوبر آ گئی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ الوداع کر گئے۔ اس کے بعد کون ہے؟ منصور علی شاہ صاحب۔ ان کے بعد کون ہے؟ ان کے بعد منیب اختر صاحب۔ بینچ یہ جو دونوں ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حالیہ اقدامات سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں؟ اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں۔ اب اگر ان کا ہمیں فریم آف مائنڈ نظر آ رہا ہے تو پیش بندی کی جا رہی ہے اگلے 3 برس کی، ٹھیک ہے،
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد اس اقدام کو وہ چیف جسٹس آ کر ختم بھی کر سکتے ہیں یعنی نہیں، اچھا نہیں ہو سکتا. 3 برس کے لیے آ گئے تو آ گئے. یہ میں نے تمام چیزیں پوچھی. ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ ہے. پھر میں نے ان سے مزید پوچھا، میں نے کہا یہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، انہوں نے کہا پہلے کلیئر ہو جائیے. میں نے کہا جی بتائیے. کہنے لگے یہ جو 184(3) ہے اس میں جب جائیں گے نا تو وہ ہوگا ریویو. ٹھیک، یہ جو ہے یہ سوری وہ ہوگی اپیل. صحیح ہے. یہ ریویو ہے کیونکہ یہ پشاور ہائی کورٹ سے آ رہا ہے تو اپیل میں ہی تو آئے ہیں. تو اس پر اب اگر کچھ سنا جائے گا تو وہ یہی 13 جج صاحبان سنیں گے. تو مخصوص نشستوں کا کیس تقریباً کلوزڈ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، یہی 13 جج صاحبان سنیں گے. کوئی تگڑم قانونی دماغ کچھ لگا لے، کچھ نکال لے، اور ایسے نہیں تو یوں دیکھیے کبوتر ایسا کوئی کچھ کر لے تو وہ تو شاید کوئی ایک شرلی چھوڑنے والا آ سکتا ہے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہیں سے دیکھیے اس آرٹیکل کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اس میں یہ ڈالیں اور تھوڑا سا توڑ کے یہ ڈالیں اور پھینٹیں تو یہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے، ایسا تو کوئی آ سکتا ہے. لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جس موقع پر یہ کیا گیا ہے. اب صبح عطا تارڑ صاحب نے ایک شرلی چھوڑی، اس کے بعد ہمارے سامنے آ گیا. لیکن یہ 12 تاریخ کا ہے، یہ 12 تاریخ کا ہے. لیکن پلاننگ تو پہلے ہی چل رہی تھی نا. ٹھیک ہے، حکومت کی جانب سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. انکار ہو گیا مشیر عالم صاحب کی جانب سے. اب لوگوں نے اس کا سوشل میڈیا پہ پوسٹ مارٹم کرنا شروع کیا. لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھیں جناب، جو ان میں مقبول باقر صاحب ہیں، مقبول باقر صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ان کا ریفرنس تھا جس میں وہ ثبوت نہیں دے سکے تھے، منی ٹریل نہیں دے سکے تھے، ٹھیک ہے، اس میں ان کو ریسکیو کرنے والے جج صاحبان میں شامل تھے. اور سردار طارق مسعود صاحب کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کیا لوگوں نے کہ سردار طارق مسعود صاحب نے تو ابھی کہا تھا کہ یہ بنیادی حقوق نہ جانے ہمیں کہاں لے کر جائیں گے، پھر نہیں ہوتا الگ کیا کر لیں گے. یہ بھی سردار طارق مسعود صاحب نے کیا. تیسری جو چیز سردار طارق مسعود صاحب کی ڈسکس نہیں ہو رہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ان دونوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب نے کیا کیا. جب وہ بینچ میں آ کے بیٹھے ان پہ اعتراض ہوا کہ آپ ہٹ جائیں اس بینچ میں سے، انہوں نے کیا کہا نہیں ہوتا کیا کر لیں گے. اس کے بعد وہ بینچ سے الگ ہو گئے. ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا، اس سے ذرا سا پہلے بینچ سے الگ ہو گئے. اب بینچ ٹوٹ گیا. جو 3 ججز کی کمیٹی تھی جسے بینچ بنانا تھا اس کیس کو سننے کے لیے، اس میں وہ اب بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، بینچ سے الگ ہو گئے. اس کمیٹی میں بیٹھ کے انہوں نے نیا بینچ بنا دیا جو ان جونیئر ججز کا بنا. ٹھیک ہے، مرضی کے جج آ گئے اس میں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سردار طارق مسعود صاحب اور ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب. منصور علی شاہ صاحب اس میں میجورٹی میں نہیں تھے، منورٹی ووٹ تھا ان کا. یہ دونوں تھے، مل کے بینچ بنا دیا. بینچ نے سنا کب؟ ان کی بھی ریٹائرمنٹ کے بعد. کام پہلے سے ہو گیا تھا. جب کہا گیا ہٹ جائیں تو نہیں ہٹے، اپنی مرضی سے وقت دیکھ کر ہٹ گئے. بینچ بن گیا اور سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل والا بینچ ایسے آ گیا. یہ بھی کام ان کا ہے. تو سردار طارق مسعود صاحب بطور ایڈ ہاک جج چاہیے. میں نے آپ کو یہ بات ہم لوگوں نے بہت دن پہلے کی تھی یہیں بیٹھ کر کے وہ آئیں گے. ایک وہ ہیں مقبول باقر صاحب، ابھی رہے وزیر اعلیٰ سندھ، اور ہم نے ان کے اقدامات دیکھے. پھر وہ چیلنج کرنے والوں میں بھی ان کی حکومت شامل تھی. پھر اس کے بعد میاں خیل صاحب. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں انہوں نے آخر میں رائے بدلی تھی. جو ایف بی آر کو کہا گیا تھا کہ ان کو چیک کریں، ان کے ایسٹس چیک کریں، ان کی چیزیں چیک کریں، ان کی اور بیگم سرینا عیسیٰ صاحبہ کی. آخر میں انہوں نے رائے بدلی تھی، اور رائے بدل کے جو قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ آیا تھا وہ یہاں سے وہاں چلے گئے تھے. وہ ہیں. اور پھر یہ جو تمام جج صاحبان ہیں انہیں مختلف جگہوں پر حکومت نے مختلف عہدوں سے، مسابقتی کمیشن کا چیئرمین، پھر اس جگہ اس جگہ. ایک جج صاحب کا ابھی بھی نام باقی ہے کہ انہیں ایک عہدہ جو اس اقدام کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. نہیں، اچھا، ایک اہم ترین عہدہ جو ہے وہ انہیں مل سکتا ہے. ایک جج صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ ہے. تو وہ جج صاحب جو ہیں اگر وہاں چلے گئے تو یہاں نہیں آئے تو وہاں چلے جائیں گے. اب ایک اور چیزیں دیکھنے کی، وہ چیز کیا ہے کہ اس وقت مان لیجئے کہ مقبول باقر صاحب بھی نہیں آتے اور مشیر عالم صاحب بھی نہیں آتے. صحیح ہے، 2 رہ گئے. 2 اور آ جائیں گے. 2 رہ گئے، میاں خیل صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب. صحیح ہے. ان 2 کو آ جانے دیجئے. بیلنس دیکھیے کہ کس طرف جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز دیکھنے کی ہے.
یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جو ججز کو اپوائنٹ کرنے کی باڈی ہے, صحیح ہے, اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی فارمیشن کیا ہے؟ چیئرمین ہوتے ہیں اس کے چیف جسٹس, اس کے بعد اس میں منصور علی, 3 سینئر جج سپریم کورٹ کے, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, یحییٰ آفریدی صاحب, یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد اس میں منظور ملک صاحب ایک ریٹائرڈ جج, ٹھیک, پھر اس کے بعد اس میں وزیر قانون اعظم نذیر تالڑ, پھر اس کے بعد اس میں ہے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان, ٹھیک, پھر آخر میں اس میں ہیں ایک وکلا کے نمائندے اختر حسین صاحب, یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. منشا کیا ہے؟ عدالت کے نمائندے, سابق عدالت کا نمائندہ, حکومتی نمائندہ اور وکلا کا نمائندہ جو پاکستان بار کونسل بھیجتی ہے. اس طرح سے جوڈیشل کمیشن کی باڈی تشکیل پاتی فارمیشن ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں بیلنس شفٹ کرنا شروع کریں کہ کیا بنتا ہے, کس طرف جائے گا, یہ اسکیل کس طرف زیادہ ویٹ لے گا. تو لیفٹ رائٹ کرتے ہیں, پہلے لیفٹ پہ ڈالتے ہیں ویٹ, قاضی فائز صاحب کو ہم لیفٹ پہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا نام آتا ہے ہمارے سامنے منصور علی شاہ صاحب کا, صحیح ہے, رائٹ پہ ڈالتے ہیں, ایک ہو گیا. تیسرا نام آتا ہے ہمارے سامنے منیب اختر صاحب, رائٹ پہ ڈالتے ہیں, 2 ہو گیا. چوتھا نام آتا ہے ہمارے سامنے یحییٰ آفریدی صاحب کا, میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں, یحییٰ صاحب کو لیفٹ رائٹ دونوں میں نہیں ڈالتا, چھوڑ دیتا ہوں یحییٰ آفریدی صاحب کو یہاں پہ. ہمارے سامنے اس کے بعد نام آتا ہے منظور صاحب کا, لیفٹ پہ ڈال دیتے ہیں, 2 ہو گئے. منصور صاحب تو نہیں, منظور ملک صاحب کے 2 ہو گئے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے نام آتا ہے اعظم نذیر تالڑ صاحب کا, کہاں ڈالیں گے, لیفٹ پہ یا رائٹ پہ؟ تو اب ظاہر ہے لیفٹ پہ ڈالیں گے. 3 ہو گئے, ٹھیک ہے, 3 ہو گئے, یہاں 2 ہیں, ایک ہم نے ابھی چھوڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد نام آتا ہے اٹارنی جنرل کا منصور عثمان عوان کا, کہاں ڈالیں گے؟ تو ظاہر ہے اسی پلڑے میں جائیں گے. 4 ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین صاحب, کہاں ڈالیں گے؟ دونوں طرف زیادہ چانسز ہیں لیفٹ کے. 5 ہو گئے. صحیح ہے. یحییٰ آفریدی صاحب, میں کوئی رائے نہیں دیتا, اٹھا کے ڈال دیتا ہوں رائٹ پہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے, 3-5 کا بیلنس ہے, کوئی بیلنس ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرف ہے, تو بیلنس کا سارا ویٹ ادھر ہے. تو مجھے جو یہ جو ایفرٹ ہے یہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی فیصلہ آیا اور یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں, یہ ہو گیا, صحیح ہے. ہمارے سامنے خبر کیا آئی, قاضی فائز صاحب کیا کر رہے ہیں, چیمبر ورک. صحیح ہے, پورا ہفتہ. ٹھیک ہے, یہ ہو رہا تھا, یہ تھا چیمبر ورک, یہ نکل کے آیا ہمارے سامنے چیمبر ورک کے بعد. قاضی فائز صاحب دیکھیں چیف جسٹس ہے, محترم چیف جسٹس, کیا کہتے ہیں اسے, توہین عدالت کی جو تلوار ہے اس سے بندہ اپنی گردن بچائے, لیکن سوشل میڈیا پر یہی کہا جا رہا ہے. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دونوں جج صاحبان پریشر برداشت نہیں کر سکے اور وہ چلے گئے. یہ پہلی بار ہے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی ہوا ہے. نہیں ہے, اس سے پہلے ایک معاملے میں تصدق گیلانی صاحب, جی ہوا یہ کہ ایک کمیشن بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, جب وہ بنا دیا گیا, قاضی صاحب نے خود نام دے دیا, سب کر دیا, اس کے بعد وہ فارغ ہو گیا. تو یہ قاضی صاحب کی ایک بار ان کو مل چکی شکست, لیکن اب کی بار جو ہے وہ بڑا میرا خیال ہے کیلکولیٹڈ موو ہے. آئی ڈونٹ سی ہم لوزنگ دس ٹائم. اچھا, یہ اس سے تو میری رائے ہے. حکومت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس سے حکومت کا فائدہ ہے, کافی فائدہ ہے. دیکھیے حکومت کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے نا, بہت زیادہ چیزیں ہیں. کیا حکومت پابندی لگوانے میں کامیاب ہو جائے گی پی ٹی آئی پر, پاکستان تحریک انصاف پر؟ سپریم کورٹ کے آپ جب 21 جج سنیں, یا مان لیجئے کہ یہ 2 مائنس کر دیں, سپریم کورٹ کے ایک لمحے کو مان لیجئے 16 ججز 19 جج سنیں. اچھا, یعنی 2 تو یہ نکال دیے نا ہم نے, 2 آ گئے, یا 2 اور آ جائیں گے تو 21 جج سنیں وغیرہ وغیرہ. ایک اور چیز ہم بھول رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو بھی بینچ بنے گا ان کیسز کو سننے کے لیے, وہ قاضی صاحب اکیلے نہیں بنائیں گے. صحیح ہے, وہ بینچ بنائیں گے سپریم کورٹ کے 3 جج. ان 3 ججز میں کون کون ہے؟ ان میں قاضی صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, منیب اختر صاحب ہیں. اب مجھے نظر یہ آتا ہے کہ وہاں قاضی صاحب مائنورٹی میں ہے, میجورٹی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر انٹرسٹنگ بیٹل ہونے جا رہی ہے. قاضی صاحب ابھی کچھ کر بھی لیں تو آگے جا کر ان کے لیے پرابلمز ہیں, تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے بنتا ہے. میں نے پھر جو جج صاحب ان سے یہ بھی پوچھا, میں نے کہا کیا یہ فل کوڈ میں بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا اگر فل کوڈ بنانے کا فیصلہ ہوگا تو یہ فل کوڈ میں بیٹھیں گے. تو فیصلہ تو ہوگا ہی نا, کہ بہت بڑا معاملہ ہے کسی بھی جماعت پر پابندی کا. ہاں, لیکن ایڈ ہاک ججز ہیں. سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کہہ سکتے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز کو نہ شامل کیجیے. یہ بھی ہو سکتا ہے.
یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.